We have very special guest, Mr. S. N. Zafar Bakhtauri, with us, the CEO of Dewartson. Sir, can you please tell us a bit about your journey, how you became a CEO of Dewartson? بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ جو ڈی واٹسن ہے یہ ہم لوگوں کا ایک فیملی اونڈ بزنس ہے اور جس کو میرے فادر نے 1976 میں سٹارٹ کیا تھا اور فرسٹ برانچ ایٹ مری روڈ راولپنڈی. اور اس کے بعد میں نے اپنی ایجوکیشن بحریہ یونیورسٹی سے ماسٹرز کرنے کے بعد 2002 میں ڈی واٹسن کو جوائن کیا. اور اس کے بعد ہم نے اسلام آباد کے ڈفرینٹ سیکٹرز میں اور اسلام آباد سے باہر ڈفرینٹ شہروں میں ڈی واٹسن کو ایکسپینڈ کیا. اور اسی طرح سے جو میرے کزنز ہیں، جو میرے چچا کے بیٹے ہیں، وہ بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ اس وقت ڈی واٹسن کی پورے پاکستان میں تقریباً 30 سے زیادہ برانچز ہیں ڈفرینٹ شہروں میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک سکسیزفل جرنی ہے ڈی واٹسن کی، کیونکہ ڈی واٹسن ایک برانڈ نیم بن گیا ہوا ہے پاکستان میں، خاص طور پہ جو آپ کا پنجاب کا ایریا اس میں. اور ایک برانڈ نیم ڈیولپ کرنا بنانا کافی مشکل ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی طرح کے ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ انسٹیڈ وہ جابس ڈھونڈیں، وہ اپنے بزنسز کو سٹارٹ کریں اور ان کو ایک برانڈ بنائیں تاکہ وہ ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ کسی بھی بزنس کی گروتھ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک کمپٹیشن ہونا چاہیے. اگر کمپٹیشن نہیں ہوگا تو کوئی بزنس گرو نہیں کر سکتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی واٹسن کی سکسیس کے پیچھے ایک جو کمپٹیشن ہے شاہین کا یا کسی اور کا، وہ اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. اسی طرح سے شاہین کی سکسیس میں بھی جو ڈی واٹسن کا کمپٹیشن ہے اس کا ایک رول ہے. اور کوئی بھی بزنس ہو، مطلب کسی چیز کا بھی بزنس ہو، اگر اس میں کمپٹیشن نہیں ہوگا تو وہ بزنس اس طرح سے گرو نہیں کر پاتے. تو جہاں تک آپ نے کہا کہ جو ہمارا سٹاف ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو سٹاف ہے یہاں پہ آج بھی ہمارے پاس ایسا سٹاف موجود ہے جو 35 ایئر سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، 30 ایئر سے کام کر رہے ہیں، 25 ایئر سے کام کر رہے ہیں، 20 ایئر سے کام کر رہے ہیں. اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سٹاف کی ریٹینشن کے لیے ان کو موٹیویٹڈ رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور جو ان کی نیڈز اور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اگر وہ آپ ٹائملی فلفل کرتے رہیں. اور آپ کو یہ اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے اور کیا چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. کچھ لوگوں کے لیے انسینٹیوز امپورٹنٹ ہوتے ہیں، مانیٹری انسینٹیوز امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہوتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی مینیجر کا یا جو بزنس اونر ہوتا ہے اس کو خود ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے کہ یار یہ جو میرا سٹاف مینیجر ہے اس کو، یا یہ جو میرا سٹاف ممبر ہے اس کو ریٹین کرنے کے لیے مجھے کیا پالیسی اڈاپٹ کرنی چاہیے. تو ایز بینگ میں سمجھتا ہوں کہ ڈی واٹسن ایک میڈیم لیول آرگنائزیشن ہے. تو کیونکہ ہمارا کوئی اتنا زیادہ اسٹرکچرڈ وہ اس طرح سے نہیں ہے، تو ہر امپلائی کی جب تک ایک رسائی اونر تک اور مینیجر تک ڈائریکٹلی ہوتی ہے اور تو اس کے جو مسائل اور وہ ٹائملی ایڈریس ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی ریٹینشن بھی رہتی ہے. تو میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ 35 سال سے لے کے آپ آج بھی اگر کسی بھی فارمیسی یا آپ کاسمیٹکس کی فیلڈ میں کسی ینگسٹر سے بات کریں جو کام کر رہا ہو اس فیلڈ میں، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ڈی واٹسن پہ کام کریں. اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں جتنی بھی دیگر فارمیسیز ہیں وہاں پہ بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں انہوں نے جو اپنی انیشیل ٹریننگ ہے وہ ڈی واٹسن سے حاصل کی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ ڈی واٹسن کا ٹرینڈ سٹاف آج اسلام آباد اور راولپنڈی کی ہر فارمیسی میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. تھینک یو سر. سر آپ نے موٹیویشن کی بات کی اور ہم لوگ یہ سبجیکٹ میں پڑھتے ہیں کہ انٹرنسک موٹیویشن ہوتی ہے، ایکسٹرنسک موٹیویشن ہوتی ہے. بڑا اچھا ایکسپلین کیا آپ نے کہ آپ مطلب ہر امپلائی کی ڈفرینٹ نیڈز ہوتی ہیں، ان کو فلفلمنٹ کو پورا کرنا چاہیے. لیکن جو بات آ جاتی ہے کہ لوگ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہوتے، ایون کہ ہم جیسے چھوٹے بزنس مین ہیں، مطلب میرے اپنے ماڈل ٹاؤن میں کچھ نہ کچھ بزنسز چل رہے ہیں، تو وہاں پر امپلائیز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے کام ہی نہیں کر رہے ہوتے، بس ہر ٹائم جو مینیجر ہے کہیں نہ کہیں اس پہ نظر رکھ رہا ہوتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امپلائی کی جو ٹریننگ ہے یہاں پر ضروری ہے، اور کس طریقے سے آپ ڈی واٹسن میں امپلائیز کو ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ ہر ٹائم جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنا کام کرتے رہیں؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ جب تک امپلائیز کے درمیان کمپٹیشن نہیں ہوگا تو وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر سکیں گے. تو ہمارا ڈی واٹسن میں ایک بڑا سمپل سا ہے کہ جو بھی ہمارا سٹاف ممبر ہے جس نے زیادہ کسٹمرز ڈیل کیے ہوتے ہیں تو ہم اس کو اس کے اوپر انسینٹیو دیتے ہیں.
جتنے زیادہ سیلز کی ہوتی ہیں ہم اس کو انسینٹیو دیتے ہیں. تو اس طرح سے وہ انسینٹیوائز بھی رہتے ہیں. اور انفارچونیٹلی یہ موبائل فون اور ایپس ہیں یہ کافی ڈسٹرکٹیو ہو گئی ہوئی ہیں کہ یہ ہمارے جو اسٹاف ہے اس میں دیکھتا ہوں کہ اگر یہ موبائل فون نہ ہو اپنی ڈیوٹی ٹائم میں یوز نہ کریں. ہم کوشش بھی کرتے ہیں ان کو ریسٹرکٹ کرنے کی اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کو اپنے آفس کا نمبر دیں کہ وہ یہاں پہ آپ کو کانٹیکٹ کر سکیں. تو جہاں پہ آپ موبائل فون اور ایپس کو کنٹرول کر لیں, گیمز کو کنٹرول کر لیں, تو ان کی جو پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی ہے وہ مزید بہتر ہو جاتی ہے. تھینک یو سر. سر آپ کی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے, بہت بڑا ایک رول ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مینیجریل پوسٹ جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے یا جو مطلب سمپل جو انسان جو ہے وہ ان کے پاس ایک بزنس ہوتا ہے اور آپ خود کام کر رہے ہوتے ہیں اسٹارٹ میں, جب آپ نے اسٹارٹ اپ کیا ہوتا ہے, وہ زیادہ مشکل ہے یا ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کو ڈفرینٹ جو چھوٹے چھوٹے آپ کے سیٹ اپس لگ گئے اس کو مینیج کرنا زیادہ مشکل ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے تو اگر ایک بزنس ہو اور اس کو مینیج کرنا ہو تو وہ بہت آسان کام ہے, اور اسی وجہ سے لوگ گرو نہیں کرتے. ہم بہت ساری اگزامپلز ہیں ہمارے یہاں پہ خاص طور پہ اسلام آباد پنڈی میں. یونائٹڈ بیکری کا آپ نے نام سنا ہوگا, جب سے اسلام آباد بنا وہ تھی, انہوں نے اس طرح سے گرو نہیں کیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنی برانچز نہیں بنائی. تہذیب بیکری راحت اس کے بہت بعد آئی, انہوں نے اپنی برانچز انکریز کی اور آج پورے پاکستان میں تقریباً ان کی برانچز ہیں. اسی طرح سے آپ سیور فوڈز کو دیکھ لیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے آپ کا بزنس ایکسپینڈ ہوتا ہے, نمبر آف برانچز بڑھ جاتی ہیں اور نمبر آف امپلائیز بڑھ جاتے ہیں, تو اس میں اس کو مینیج کرنا, آرگنائز کرنا وہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے جو اسمال بزنسز ہیں وہ میڈیم نہیں بن پاتے, اور بہت سارے جو میڈیم سائز بزنسز ہیں وہ بگ بزنسز نہیں بن پاتے. اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہمارے اسمال سائز بزنسز ہیں ان کو انکریج کرے. حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کو کوئی انسینٹیوز دیں کہ وہ اپنی ایک برانچ سے دوسری برانچ بنائیں, دوسری سے تیسری بنائیں, اور وہ ایک میڈیم سائز آرگنائزیشن بن سکیں. اور اس کے بعد جو میڈیم سائز آرگنائزیشنز ہیں ان کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے کہ وہ ایک لارج اسکیل آرگنائزیشن بن سکے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو لوکل امپلائمنٹ ہے وہ بھی جنریٹ ہوگی, اور جو ٹریننگ ہے, کیونکہ اسکل ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹاف کو ٹرین کرنا, ایک سیلز مین کو ٹرین کرنا, ایک مینیجر کو ٹرین کرنا, یہ بھی اسکل ڈیولپمنٹ میں آتا ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اچھی ورک فورس بھی پاکستان میں لوکلی پروڈیوس ہوگی, اور بائی دا ٹائم جب یہاں کے لیے پروڈیوس ہو جائے گی تو وہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں جہاں بھی باہر جاتے ہیں وہاں پہ جو سیلز سٹاف ہوتا ہے وہ پاکستانی نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں کہ فلپینس کے لوگ ہیں یا اور ملکوں کے لوگ ہیں, وہ سیلز کی جاب کر رہے ہوتے ہیں, اور سیلز میں آپ کو جو سیلری ہے وہ اچھی ملتی ہے, انسٹیڈ آپ لیبر کا کام وہاں پہ کر رہے ہو. تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اسکل ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کا ڈپارٹمنٹ, اگر یہ لوگوں کے اندر سیلز مین شپس ڈیولپ کرنے کے کورسز کرائے اور وہ ان کے ایریا میں قریب رکھے, تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوکلی بھی کافی فائدہ ہوگا, اور وہ جو فورس اسے اسکلڈ ہوگی اس کو ہم بعد میں باہر ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو سر. تو آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ہوگا آپ کا, تو کس طریقے سے, کس اسٹرکچر کے تھرو آپ لوگ کام کرتے ہیں؟ کوئی پراپر چینل ہوگا, آپ نے کوئی چینل ڈیولپ کیا ہوگا, تو آپ کی آرگنائزیشن کا چینل کس طریقے سے ورک کرے؟ ہمارا ایسا ہے کہ ہمارا ایک ایریا مینیجر ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے نیچے ایک برانچ مینیجر ہوتا ہے, اور پھر ڈپارٹمنٹ مینیجر ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے موسٹلی دیکھا ہوگا کہ ڈی واٹسن میں 3 ڈپارٹمنٹس ہیں, کاسمیٹکس, گروسری اور فارمیسی. ان تینوں کے ڈپارٹمنٹ مینیجرز علیحدہ سے ہوتے ہیں. ان کے اوپر ایک برانچ مینیجر ہوتا ہے, اور برانچ مینیجر کے اوپر ایک ایریا مینیجر ہوتا ہے, جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے آپریشنس کو دیکھتا ہے. پھر ان کا جو اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس ہے وہ ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے. ایک وہاں کا فائنینس مینیجر ہوگا برانچ کا, وہ رپورٹ کر رہا ہوگا اپنے ایریا مینیجر کو, اور ایریا مینیجر جو آپ کا اوور آل فائنینس مینیجر ہے وہ اس کو رپورٹ کر رہا ہوگا. اور اسی طرح سے ایچ آر میں جو بھی اسٹاف ریکوائرمنٹ آتی ہے وہ ایچ آر مینیجر کو بتاتے ہیں, اور ایچ آر مینیجر اس کے مطابق اسٹاف شارٹ لسٹ کر کے اور پھر اس کو ریکیوٹ کیا جاتا ہے. اوکے سر, ہم نے اپنے سبجیکٹ میں پڑھا کہ بارگیننگ پاور آف سپلائرز اور بارگیننگ پاور آف کسٹمر, کہ کسٹمر آپ کی پروڈکٹ ہی کیوں چوز کریں, اور سپلائرز کے آپ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں اپنے آرگنائزیشن کو, کہ آپ کے سپلائرز کے ساتھ ریلیشنز کیسے ہیں, اور آپ کے بائرز آپ ہی کو کیوں چوز کرتے ہیں ہر بار؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں
کہ سپلائر کے ساتھ آپ کے اچھے ریلیشن ہونا آپ کے بزنس کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے. لیکن سپلائر ہوتا ہے، وہ سپلائر آپ کے پاس آئے گا، آپ اس کو ٹائملی اس سے اسٹاک ریسیو کریں، اس کو جلدی سے فری کریں، ان کی پیمنٹس کے چیکس جلدی پروسیس کریں، تو ان کی پرائورٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو پہلے آ کے ڈیلیوریز دے دیں. انسٹیڈ اگر وہ کسی ایک ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ ماحول اور طرح کا ہوگا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپلائر کے ساتھ اچھے ریلیشن ہونا کسی بھی سکسیزفل بزنس کے لیے انتہائی ضروری ہے. اسی طرح سے جو آپ نے بیہیویئر آف کسٹمر کی بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسٹمر کا بیہیویئر آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کا جو کسٹمر ہے اس کو کس کیٹیگری کی پروڈکٹ چاہیے. دیکھیں آپ کے پاس ہمارے پاس جسے کہتے ہیں ہائی اینڈ کسٹمر بھی آتے ہیں، میڈیم اینڈ بھی آتے ہیں، اور عام لوگ بھی آتے ہیں. تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ جو بندہ آپ کے پاس آیا ہے، اگر آپ اس کو ایک 10,000 کا لوشن سیل کر دیں یا ایک کو 2,000 کا کر دیں یا وہی لوشن 300 روپے کا بھی ہوتا ہے، تو یہ اس سیلز مین کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ میں نے اس کسٹمر کو کیا چیز بیچنی ہے. اگر ایک کسٹمر ہے وہ 10,000 کا لوشن افورڈ نہیں کر سکتا یا 2,000 کا شیمپو افورڈ نہیں کر سکتا، اور آپ اس کو فورسفلی وہ کریں گے، رکھیں گے، تو وہ اس کو اپنی انسلٹ فیل کرے گا اور وہ نیکسٹ ٹائم آپ کے پاس نہیں آئے گا. یہاں پہ سیلز مین کی جو سکلز ہیں اور جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے کسٹمر کی، وہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ تاکہ اس کو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پروڈکٹ دی جائے. اگر اے کیٹیگری کا کسٹمر ہے تو اس کو اے کیٹیگری پروڈکٹ دی جائے، اگر بی کیٹیگری کا ہے تو اس کو بی کیٹیگری کی پروڈکٹ دی جائے، اور سی کیٹیگری کا ہے تو اس کو سی کیٹیگری. یہ کوالٹیز کی میں بات نہیں کر رہا، یہ میں پرائسز کی بات کر رہا ہوں تاکہ اس کی افورڈیبلٹی کے اکارڈنگلی اس کو پروڈکٹ دی جائے. سر آپ نے سیلز مین کے اسکلس کی بات کی، سیلز مین کس طریقے سے چیزیں سیل کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں میجورٹی جو لوگ ہوتے ہیں وہ سیلز سے تعلق نہیں رکھتے. تو آپ اپنے امپلائیز کو کس طریقے سے ٹرین کرتے ہیں، کتنے ٹائم کے لیے ٹرین کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے چیزوں کو ڈیل کر سکیں؟ دیکھیں اس میں ہمارا پورا ایک سٹرکچر ہے کہ جب ہم ایک نیا فریش امپلائی ہائر کرتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے ہم ٹریننگ میں ڈالتے ہیں. تو اس کی ٹریننگ میں ہوتا ہے کہ وہ اسٹاک ریسیو کرتا ہے، پروڈکٹس کے نام پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے، پھر اس کی کمپیوٹر میں ڈیٹا انٹری کرتا ہے، پھر اس کی شیلفنگ کرتا ہے. اور یہ پورا 2 سال کا پروسیجر ہوتا ہے، اور اس 2 سال کے بعد ہم اس کو جب اس قابل سمجھتے ہیں کہ اس کو اب یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اس پروڈکٹ کا نام کیا ہے، یہ کس چیز کے لیے یوز ہوتی ہے، اس کی پلیسمنٹ کہاں پہ ہے، اس کا ایجوکیشن لیول کیا ہے، تو پھر ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں ایز اے سیلز مین. اور اس وقت تک اس کو یہ سمجھ آ چکی ہوتی ہے کہ کاؤنٹر کے اوپر ڈیلنگ کیسے ہوتی ہے. اور اگر کوئی کسٹمر کی کمپلین آتی ہے تو اس کو بھی جو اس وقت کا شفٹ انچارج ہوتا ہے وہ اس کو ایڈریس کرتا ہے اور وہ پھر اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. تو اس سے ان کو بھی سمجھنے میں بہتری ہوتی ہے، ان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں. بالکل. سر ایک چھوٹا سا کویشچن ہے، تھوڑا سا پرسنل ٹائپ سے ہی ہوگا، کہ آپ بتائیں کہ آپ کی ڈیفائننگ موومنٹ کیا تھی جب آپ کو کوئی ایسا رول یا کوئی ایسی کہانی جو آپ کی یوتھ کو انسپائر کر سکے، جو آپ کی لائف چینجنگ ایونٹ ہوگا جس کی وجہ سے آپ نے مطلب پورا آرگنائزیشن کا کلچر چینج کر دیا ہو، کوئی ایسا ایونٹ جو آپ کے لیے کافی فروٹفل ہو؟ دیکھیں جب میں بزنس میں آیا تو اس وقت یہ جو سافٹ ویئرز ہیں نا، یہ اتنے زیادہ یہاں پہ پاکستان میں کامن نہیں تھے. تو جب میں اپنے بزنس میں آیا تو میں نے سب سے پہلے جو آبجیکٹیو تھا کہ اپنے سارے بزنس کو کمپیوٹرز کے اوپر لے کے جانا ہے، سافٹ ویئر یوز کرنا ہے، پرچیزنگ کو ڈیٹا انٹری ہوگی اور پھر پوائنٹ آف سیل سے سیلز آؤٹ ہوں گی. اور یقین جانیے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ تھا جس کا ایک بہت امپورٹنٹ امپیکٹ ہے میری سکسیس کے اوپر. کیونکہ جب میں وہ کرنا چاہ رہا تھا تو انسائڈ آرگنائزیشن سے بھی مجھے بہت سارے پرابلمس تھے، میری فیملی کی طرف سے بھی، فادر کی طرف سے، انکل کی طرف سے، کہ یار یہ تم کن چکروں میں پڑ رہے ہو، یہ سے کسٹمر ڈیلے ہوتا ہے، ہم نے کسٹمر کو جلدی فری کرنا ہوتا ہے. تو آپ یقین جانیے کہ وہ جو میں نے اس وقت ڈی واٹسن کی جسے کہتے ہیں نا آٹومیٹ کیا تھا ڈی واٹسن کو، کہ ہمارا ایک پورا سسٹم ریویمپ ہوا تھا، دیٹ واز دا ڈیفائننگ مومنٹ. جس کے بعد ڈی واٹسن کی ساری برانچز جسے کہتے ہیں انوینٹری کنٹرول مینجمنٹ کے اوپر بھی آئیں اور سارے ہمارے سسٹمز بنے. تو اس کے بعد ڈی واٹسن جتنی سپیڈ سے گرو کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی ڈی واٹسن کا بھی ڈیفائننگ مومنٹ تھا اور میری سکسیس کا بھی وہی ڈیفائننگ مومنٹ تھا.
ورک لائف میرا تو یہ ہے کہ بزنس الحمدللہ کافی اسٹیبل اور سیٹ جا رہا ہے. تو میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی ٹیم سے کام لیا جائے اور ٹیم کو ڈیولپ کیا جائے. تو میں نے اپنی ٹیم کو اتنا اچھا ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ میری ان کو ضرورت بہت کم پڑتی ہے. لیکن جہاں پڑتی ہے, اگر آپ نے ایکسپینشن کرنی ہے, کسی جگہ پہ نئی برانچ بنانی ہے, کوئی نیا بزنس وینچر کرنا ہے, کوئی بزنس ایریا ڈیورسیفیکیشن آف بزنس کرنی ہے, تو میں وہاں پہ اس میں اپنا رول پلے کرتا ہوں. ادروائز میرا جو ڈیلی کام ہے اس میں اتنا زیادہ رول ہوتا نہیں ہے. جب کوئی پرابلم آ جائے تو وہ میرے پاس آتی ہے ایڈریس ہونے کے لیے اور ڈسکس کرنے کے لیے. اور فیوچر میں ہمارا پلان یہی ہے کہ ہم ڈی واٹسن کو نیشنل لیول پہ لے کے جائیں, اور جو دیگر پاکستان کے شہر ہیں جہاں پہ ڈی واٹسن کی برانچز نہیں ہیں وہاں پہ بھی ڈی واٹسن کی برانچز ہونی چاہیے. اور ڈی واٹسن کا جو برانڈ نیم ہے, اور اس کو اب ہم نے آن لائن بھی اپنی بزنس کو کر دیا ہے DWatson.pk پہ, اور اس کے اوپر بھی ہمیں بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے. کیونکہ آگے آپ نے دیکھا ہے کہ جو دنیا ہے وہ بڑی جلدی سے ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے. تو آنے والے وقت میں یہ جو لوگ ہیں نا, یہ شاید میڈیسنز خریدنے آپ کی شاپس پہ نہ آئیں, وہ گھر بیٹھ کے آرڈر کریں, ایپ کے تھرو آرڈر کریں, ویب سائٹ کے تھرو آرڈر کریں. تو یہ جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں ان کو آپ کو اڈاپٹ کرنا ہوگا, تو ہی آپ آگے ترقی کر سکیں گے اور ریلیونٹ رہ سکیں گے. تو ہماری کوشش ہے کہ آگے آنے والے وقت میں ڈی واٹسن کو جو جتنے بھی فارمیسی کے یا کاسمیٹکس اور گروسری کے بزنسز میں جو چیلنجز نظر آتے ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے ریلیونٹ رہ کے. تھینک یو سر. ادارہ ہے آپ کا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی میں کیا کام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں یہ ڈی واٹسن, آج ہم بلو ایریا ڈی واٹسن کے یہاں پہ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں. میری جو پہلی برانچ تھی جس کو میں نے ٹیک اوور کیا تھا تو وہ بلو ایریا کی یہ والی ڈی واٹسن کی برانچ تھی. اور یہاں پہ اس ٹائم پہ پارکنگ کے بہت سارے ایشوز تھے, روڈز انفراسٹرکچر اس طرح سے نہیں تھا. تو ہم نے بہت سارے CDA میں دیگر ڈپارٹمنٹس کے ساتھ جا کے یہ یہاں پہ جسے کہتے ہیں پارکنگز بنوائیں, روڈز کا جو نیٹ ورک تھا اس کو بہتر کیا. اور اس کے بعد پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی واٹسن نے جو اس میں اپنا رول پلے کیا کہ ہم نے خود یہاں پہ سیکیورٹی گارڈز رکھے باہر تاکہ وہ ٹریفک مینیج کر سکیں. اس کے علاوہ ہم نے ٹری پلانٹیشن کی, اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ گاربیج کلیکشن کی, اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے. اور ہم نے ڈفرینٹ, یہاں پہ لوگ آتے ہیں ان کے پاس واش روم جانے کی جگہ نہیں ہوتی, ہم نے ڈفرینٹ مرکز میں جہاں پہ ڈی واٹسن ہے وہاں پہ ہم نے واش رومز بنائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ہم نے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے اس میں کیا, اور تاکہ اس کو دیکھ کے دیگر بھی بہت سارے برانڈز ہیں ایسے, خاص طور پہ تہذیب ہو گیا, سیور ہو گیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اپنا رول پلے کریں گے آنے والے وقت میں. جمیل سویٹ کو آپ دیکھ لیں, تاکہ وہ جو مرکز ہے نا وہ جتنا کسٹمر فرینڈلی ہوگا تو وہاں پہ اتنا زیادہ فٹ فال ہوگا کسٹمرز کا. تھینک یو سو مچ.